میٹھی چیز کھا کر نماز کے لیے جاتے، نماز ادا فرماتے اور پھر لوگوں کو واعظ فرماتے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آج کے دن جو خطبہ ہے وہ دو رکعتیں پڑھ کے 2 رکعات نماز عید الفطر واجب پڑھ کے تو پھر خطبہ دیا جائے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کر دیں۔ چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ آپ احکامات جاری فرماتے، اور اگر کسی جگہ لشکر بھیجنا ہوتا تو وہاں پہ لشکر بھیجتے۔ پانچواں یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں جو لوگ کھیل کود کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائے اور ان ساری چیزیں لغویات سے روک دیا۔ لغویات کیا ہے؟ اب جیسا کہ لغویات لغو اور لا یعنی بے معنی چیزیں، جیسا کہ سرکس لگے کسی جگہ بھی ہوتا ہے۔ اب سرکس میں کیا ہے؟ کرتب ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، سب اللہ کے حکم کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ہوتا ہے۔ تو سرکس لگی ہوتی ہے، کسی جگہ پہ تماشا کیا جاتا ہے، کسی جگہ پہ میچ کیا جاتا ہے، کسی جگہ پہ۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان ساری چیزوں سے مسلمانوں کو منع فرمایا۔ عید الفطر کیسے منانی ہے؟ دھلے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھ کے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو مصافحہ و معانقہ کر کر ان کا حال چال پوچھ کے، بھئی آپ کے یہاں مہمان آتا ہے تو اسے خندہ پیشانی سے خوشی سے ملا جائے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ ساری رات جاگے ہو گئے، سوئے تو ہے جاگے نہیں۔ اب جب نماز پڑھی، قمیض لٹکائی، پنکھا چلایا، خراٹے شروع، یہ کیسی ہے؟ عید تو یہ ہے کہ کسی کے یہاں پھر کسی مسائے کے گھر جائیں، ان کو اپنے گھر بلائیں، کسی اپنی بچی کے بچے کے گھر جائیں، ان کو عید دیں، بچوں کو عید دیں، خوشی کا ایک سما بندہ پیدا کرے، جہاں تک ممکن ہو اچھا کھانا خود بھی کھائے، اپنے مہمانوں کو بھی کھلائے۔ اور یہ صدقہ فطر جو ہے، صدقہ فطر بھی اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی روزے میں کمی بیشی ہو چکی ہو تو صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ کریم اس کو پورا کرنا۔ غرباء و مساکین میں صدقہ فطر جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ ایک انداز ہمیں ہوتا ہے، لیکن ہمارا شروع اور سارا سسٹم خراب ہے، سسٹم ہی خراب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم۔ تو پانچویں نمبر پہ کیا ہے کہ جو جاہلیت کے دور میں کھیل کود ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بدلے فرمایا کہ تمہیں 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ آج کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بغیر اذان کی ہوتی ہے۔ عید الفطر کی اذان یا عید الاضحیٰ کی اذان نہیں ہوتی اور اس کی اقامت بھی نہیں ہوتی، بغیر اذان اور اقامت کے ادا فرماتے اور نماز کے بعد خطبہ بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 7 کیا ہے کہ اگر عیدگاہ میں بارش ہو جاتی تو نماز عید مسجد میں ادا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے مختلف راستوں سے آتے، ایک راستے سے آتے اور دوسرے راستے سے جاتے۔ اور اس میں اور سنت طریقہ کیا ہے کہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آپ تشریف لاتے اور تکبیرات پڑھتے ہوئے پھر گھر کو آتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ تو یہ جو آج کی جو نماز ہم نے پڑھنی ہے اس میں بھی 6 زائد تکبیروں کے 6 زائد تکبیریں 6 زائد تکبیریں کیا ہوتی ہیں؟ تو پہلی تکبیر جب امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر تو وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں،
سنا پڑی جاتی ہے، پھر 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسری تکبیر میں پھر ہاتھ باندھ لو، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں قرآن شریف سورت ملا کے دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر جو رکوع میں جانے کا اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں، یہ اس کا طریقہ ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا۔ اللہ واقعہ تو ایک مشہور ہے اور آج بھی وہ حالات اللہ، یہ واقعہ جب نتیج 10 سال کا تھا اس وقت سنا تھا امام صاحب سے، آپ نے بھی سنا، آج میں 60 سال کا ہوں، ویسے 35 سے میں زیادہ ہی امام کرتا ہے، ٹھیک صاحب 35 سال سے میں زیادہ ہوں، 60 سال کا لیکن ہونے والا بابر صاحب کیا کر خوشی کا دن ہے نا آج، تھوڑی سی خوشخبری بھی ہونی چاہیے، لیکن جائز جھوٹی بات کر کے ہنسانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند، لوگ لطیفے سناتے ہیں جھوٹی باتیں، یہ درست ہے۔ ہمارے مفتی صاحب آئے تقریر کرنے کے لیے، تو وہ ان کی جلد ایسی تھی، اس کو کھوتے کا عالم کہتے، کھوتا ہوتا ہے، جلد ایسے ایک بار یہاں دیکھ یہاں دیکھ یہاں ایسے چند ایک بار، تو میں نے ان سے کہا مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کی عمر تو لگتی 16-17 سال کی ہے، کتنی عمر ہے ماشاءاللہ آپ کی؟ کہتے ہیں جی میری عمر ماشاءاللہ ہے تو 45 کی سال، تو پھر اچھا ہے، لوگ اپنی عمر کم بتاتے ہیں اور آپ کی عمر لگتی کم ہے۔ کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے سمدانی صاحب، پر ایک بات نہیں ٹھیک، میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے جب کسی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو تو لوگ کہتے ہیں چلو پاپا پیچھے ہو، چلو پاپا پیچھے ہو، پہچانا نہیں دیتے نا جو بھی عمر کے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شان ہو گئی 10 سال کا لگا، تو یہ واقعہ مولانا صاحب سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صاحب کے والدین کو ان کے صحبت سلامت، اللہ کرے کوئی یتیم نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچہ تھا، پھٹے اس کے کپڑے تھے اور جناب غربت کی حالت تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم نے عید کے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو تم نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں سے اس بچے کو ساتھ لے کے گھر میں جا کے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ اس بچے کو اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہنا، اور اس بچے سے کیا کہا کہ بیٹا آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ تیری ماں ہے۔ کتنے آج اس طرح کرتے ہیں؟ المیہ تو یہ بھی ہو چکا ہے کہ چونکہ مانگنے والے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ حقدار کون ہے، جو حقدار ہیں وہ بیچارے سفید پوش ہیں۔ سفید پوش آدمی سوال نہیں کرتا، ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کسی سے سوال نہ کرے، کسی سے نہ مانگے، تلاش کر کے، اب یہ صدقہ فطر ہے ان کا حق ہے، ان کو دیا گیا، عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے تو چلو اور نہیں، تھوڑا سا جوس کے دیکھ لی 2 ڈبے لے کے تھوڑی سی کھانے پینے والی چیز جو اس کے گھر میں دے دی، بچوں کو بھی دے دی، خوش ہو گئی، چیزیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوئے زندگی بسر کرے۔ نہیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ معاشرے میں
جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کریں، اس طرح تلاش کریں۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے کے اوپر آٹے کی جناب بوری یا تھیلا اٹھا کے اس ضرورت مند کے گھر پہنچا سکتے ہیں، تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، نہ ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں، نہ ان کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوستوں بھائیوں، آج کی خوشی میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ جو ضرورت مند ہے، مستحق ہے، ان کو آج کی خوشی میں شامل کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ بالصلاة ثم ينصرن فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم سبحان اللہ فيعظهم يومهم ويأمر من كان أن يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يقصر بشيء أمر به ثم ينصرف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر پلٹتے اور لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے جبکہ لوگ اپنی صفوں پر بیٹھے ہوتے۔ آپ انہیں نصیحت کرتے، ہدایت فرماتے اور احکامات دیتے، اور کہیں کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کو حکم دیتے، اور اگر کوئی حکم دینا ہوتا تو وہ دیتے اور پھر لوٹ جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، کیا فرمایا، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة ولهم یومان یلعبون فیہما وقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر۔ یہ جو بھی آپ کے سامنے مفہوم بیان کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کے 2 دن خوشی منانے کے مقرر تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ دن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت کے زمانے میں ان دنوں میں کھیلا کودا کرتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر 2 دن دیے ہیں، اور وہ دن عید الفطر اور بقر عید کا عید الاضحیٰ ہے۔ ماشاء اللہ 7 بجے ہم نے نماز پڑھی کرنی ہے، چونکہ الحمدللہ کچھ مفہوم کا چیز بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ اپنی کتاب صراط المقربین جو انشاءاللہ قریب چھپ جائے گی، اس میں جو چیز لے کے آیا ہے تو اس کے متعلق یعنی ایک تعارف کہہ لیں یا ایک مفہوم کہہ لیں، تاکہ ذہن میں ایک اسکیچ سا آ جائے کہ وہ کتاب کس موضوع پر ہے۔ وہ شان مصطفیٰ علیہ السلام کے موضوع پر ہے، اور 17 نمبر پہ کیا تھا، 130 مقامات پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا، 130 مقامات پر قرآن پاک میں چیز وہ اس کتاب میں لے کے ہے، صراط المقربین جلد اول، اور پہلا باب کیا، حب الہی مع المحبوب الہی۔ 17ویں نمبر کے اوپر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا پڑھنا، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب سے جو فرمایا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں، کیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ آپ کے لیے خاص تہجد کی نماز ہے، آپ پڑھا کریں، یقیناً آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر کھڑا کرے گا جہاں پہ سب آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو اس میں پھر
تاج، درود تاج کے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں. درود تاج کے اوپر یہ کہاں لکھا ہے، یہ کدھر سے آ گیا ہے؟ تو اس کے الفاظ کو الحمدللہ نچیز پرانی آیات اور حدیث کی روشنی میں لے کے آیا، جیسا کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج، صاحب التاج. اس میں کیا ہے کہ اس آیت کو کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو اس آیت کو لے کے آیا ہوں. مقام محمود الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ وجزرت، اذان کے دعائیہ کلمات میں اس کی دلیل موجود ہے. تو والمعراج، درود پاک والمعراج، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج ہے نا. تو معراج کا تو پورا واقعہ قرآن پاک میں اللہ نے سورہ نجم میں بیان کرنا. ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کریم کہ حبیب نے اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب ہو کے اپنے رب کو اتنا قریب ہو کر دیکھا کہ جس طرح ان دونوں گھروں کے درمیان فاصلہ ہے اس سے بھی کم قریب ہو گیا. والبراق، اور براق کے ذریعے آپ کے معراج پاک کے اوپر. اور اسی طرح والعلم، اس میں انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ خاتم النبیین کا جھنڈا جو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو عطا کیا. اور دافع البلاء، تو دافع البلاء تو آپ ہو گئے آپ کے ذریعے سے. آپ کے ذریعے سے کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دافع البلاء تو ہو گئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو یہ درود پاک کی جو ہے ہر لفظ کے ساتھ پرانی آیات اور حدیث وہ لے کے آیا ہوں. نمبر 18 کے اوپر کیا ہے؟ یہ جو لوگ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو واضح امی کہتے ہیں، امی ان پڑھ کے مارے. ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ امی کا معنی تو ماں کے بھی آتا ہے. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. بابر صاحب توجہ میں ادھر ہو، کڑی کو توجہ دو. امی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. تو امی کا معنی ماں کے معنی بھی آتا ہے. اور ماں کیا ہے؟ ماں جو ہے وہ وجہ تخلیق انسانیت. انسان اس ماں کی وجہ سے دنیا کے اوپر آیا، وجہ تخلیق انسانیت. تو امی کے معنی اس میں بھی آتے ہیں کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات. اگر اللہ کریم آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہیں. تو امی کے معنی بعد کہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو پھر یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے. پڑھے ہوئے تو آپ نہیں تھے، لیکن کیا مطلب آنے والے لوگوں کو پڑھا گئے، سکھا گئے. اور رب نے آپ کی اداؤں کو قانون بنا دیا، ضابطہ بنا دیا، کامیابی کی دلیل بنا دیا. تو جس کو لے کے آیا ہوں اس آیت کریمہ کو، کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے جی. اور اس طرح یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب یہ چھپ جائے گی تو اس کو آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیں. اور جو ایک مرتبہ اس کو پڑھ لے گا پھر وہ بد عقیدہ انشاءاللہ نہیں رہتا. پھر اللہ کے نبی کی شان کا وہ منکر نہیں ہو سکتا. یہ سرور صاحب آپ کو تشریف لا رہے ہیں، یہ ادارے کے لیے، پہلے ادارے کے لیے آئیں گے اور پھر صدقہ عید جو فطر ہے فطرانے کے لیے، یہ بھی ادارے کے لیے. 10ویں نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو اس میں بھی رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب سے دین کے معاملے میں مدد کے لیے فرمایا. میرا محبوب جو ہے اس کی تم نے دین میں آؤ جی،
چلو بھائی فطرانے والی بات ہے، فطرانہ آپ تو لائن میں بیٹھ گئے نا، یہ فطرانے والی کمال میں فطرانے والی ہیں اور ڈبا جو ہے وہ کیا ڈھول ہے، یہ ادارے ہو. تو نمبر اپنا 18 کی اس آیت میں بھی اللہ کریم نے اپنے حبیب کو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسول النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. آپ فرما دیجئے لوگوں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول یعنی بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اور جو نبی یعنی شان امیت کے حامل جو نبی ہے تو یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر خلق سے زیادہ جانتے ہیں، اور کفر و شرک کے معاشرے میں رہتے ہوئے جوان ہوئے لیکن ہر قسم کی غلطی کوتاہی گناہ سے معصوم ہے، پاک ہے. اس چیز کو لایا ہوں، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب. اور یہ جو 19 نمبر پہ ہے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ جو قبلہ بن گیا، رب تعالیٰ جل شانہ تو اپنے حبیب کا یہاں تک خیال کرتا ہے کہ میرے محبوب کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، پیارے محبوب جس طرف آپ رخ کرتے ہیں ہم اسی رخ کو اسی سمت کو قبلہ بنا دیں. ایک انسان ہی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کے نبی کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کی سنت کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کی حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کے حکم کی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ اکبر. رب تعالیٰ جل شانہ وہ اپنے حبیب کے دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی پورا فرما دیتا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. پیارے محبوب آپ کا یہ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھنا دیکھ رہے ہوا کیسے کہ پہلا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. بیت کدھر ہے وہ؟ بیت المقدس فلسطین. پہلے ادھر منہ